ایک ایسی چیز جس پر انسان کا کنٹرول بہت کم ہوتا ہے وہ ہے جنسی بھوک۔ ایسی بھوک جو انسان کو ایک درندے میں چینج کر دیتی ہے، اور تب انسان اس درندگی میں ایسے کام کرتا ہے جو اس کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جنسی بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے نکاح جیسے پاک رشتے کو تخلیق کیا، لیکن آج میڈیا کے اس پاورفل دور کی وجہ سے شادی شدہ افراد بھی ایسے کام کرتے ہیں جو نہ صرف اسلام میں منع ہے بلکہ میڈیکل سائنس بھی اس کے شدید نقصانات کے بارے میں بات کرتی ہے۔ انہی طریقوں میں ایک طریقہ ہے اورل سیکس۔ یہ کیا ہے اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یہی آج ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں نکاح کو بہت بڑی حکمتوں کے تحت جائز قرار دیا۔ ان میں سے ایک حکمت پاک دامنی کا حصول ہے، دوسری اولاد کی طلب، اور تیسری مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت میں شوہر اور بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات کے جائز طریقوں کو واضح فرمایا۔ یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک ذریعہ اور راستہ ہے جو بے شمار فوائد پر مشتمل ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر انسان کو اس پر غور کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، اور فرمایا کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے اندر ایسی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا جن کو اگر انسان اپنی عمر بھر میں دیکھتا رہے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر اللہ کی سب سے حیران کن تخلیق ہے نطفہ، جو ایک حقیر پانی کی بوند ہے جو نہایت کمزور اور ناپاک سمجھی جاتی ہے۔ اگر صرف 1 گھنٹہ بھی گزر جائے تو وہ سڑ جاتی ہے اور بدبو دینے لگتی ہے، لیکن رب الارباب جو علم والا، حکمت والا اور قدرت والا ہے، اسی کو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکالتا ہے، اسے اپنی قدرت کے تابع بناتا ہے، تنگ راہوں، مختلف راستوں اور مخصوص نظام کے ذریعے اس مقام پر پہنچاتا ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا کیا، ان میں شہوت اور محبت کے ذریعے ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا کی تاکہ وہ آپس میں ملے، اور یہی ملاپ اولاد کی تخلیق کا سبب بنے۔ پھر اللہ نے دونوں کے پانی کو، یعنی مرد اور عورت کے مادہ کو جو ایک دوسرے سے دور تھے، ایک ساتھ جمع کیا، انہیں رگوں، جوڑوں اور جسم کی گہرائیوں سے نکال کر ایک جگہ اکٹھا کیا جو محفوظ قرار دی گئی تھی، ایسی جگہ جو ہوا، سردی، بیماری یا کوئی نقصان دینے والی چیز سے محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سفید نطفے کو خون کے لتھڑے میں بدلا جو سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے، پھر اسے گوشت کی بوٹی میں بدلا جو رنگ، شکل اور کیفیت میں لوتھڑے سے مختلف ہوتا ہے، پھر اسے بغیر گوشت کے ہڈیوں میں تبدیل کیا جو رنگ، ساخت اور مادے میں گوشت سے مختلف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، ان کی تصویر بنائی اور بہترین صورت میں ان کو پیدا فرمایا۔ قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک دافق پانی سے ہوئی، یعنی ایسا پانی جو زور سے اور تیزی سے نکلتا ہو۔ یہ مرد اور عورت دونوں سے نکلنے والا پانی ہوتا ہے، اور اسی سے اللہ کے حکم سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا جسم اسی وقت بنتا ہے جب مرد کے پانی سے عورت کا پانی ملتا ہے۔ عورت کے پانی میں باریک انڈے ہوتے ہیں جن میں سے بعض بچتے ہیں اور ان میں سے بچہ بنتا ہے۔ یہ نطفہ مرد کے پانی سے پیدا ہوتا ہے جس میں چھوٹے جاندار ہوتے ہیں جو لمبی دھاگے جیسی شکل رکھتے ہیں، جن کے ذریعے رحم میں انڈے بار آور ہوتے ہیں۔ یہ بار آوری عورت کے رحم میں ہوتی ہے، اور عورت کے انڈے یعنی اوریز وہی مقام ہے جہاں یہ مادہ پہنچایا جاتا ہے۔ امام الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح التقدیر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کے پانی کی بات کی کیونکہ انسان دونوں سے پیدا ہوتا ہے، مگر چونکہ دونوں پانی آپس میں مل جاتے ہیں اسی لیے اسے ایک ہی پانی شمار کیا گیا۔ اب اسی سوال کی طرف آتے ہیں جو ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا کہ موجودہ تیز رفتار میڈیا کے دور میں جنسی بھوک نے انسان کے نفس کو درندگی کی دنیا میں دھکیل دیا، جس میں وہ جنسی سکون کے لیے ایسے کام کرتا ہے جو کسی بھی مذہب، کسی بھی معاشرے میں ایک غلیظ اور ناپاک کام تصور کیا جاتا ہے۔
انہی میں ایک اورل سیکس ہے جس کو آج فلموں اور ویڈیوز میں زور و شور سے دکھایا جاتا ہے، اور نوجوان نسل سمیت شادی شدہ افراد بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا بیوی کے لیے شوہر کا منی نگلنا جائز ہے؟ زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کا منی نگلنا جائز نہیں، اور شوہر کو بھی اس پر مجبور کرنا یا اس پر راضی ہونا مناسب نہیں، کیونکہ منی کو اکثر علماء نے ناپاک قرار دیا، اور ناپاک چیز کو کھانا حرام ہے، اور جنہوں نے منی کو پاک قرار دیا تو ان کے نزدیک بھی صحیح رائے یہی ہے کہ اس کو کھانا جائز نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور اللہ نے تم پر ناپاک چیزیں حرام کی ہے، لہٰذا عورت کے لیے شوہر کا منی نگلنا پاک ہے، فطرت اور بلند اخلاق کے خلاف ہے۔ دوسری طرف بعض علماء نے منی کو پاک قرار دیا۔ شیخ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ منی پاک ہے، کیونکہ یہ انسان کی اصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی آپ اسے دھو لیتے اور کبھی کھرچ کر صاف کر دیتے۔ اگر یہ ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کھرچنے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اسے دھوتے۔ لہٰذا انسان صاف ہے اور اس کی اصل بھی صاف ہے، کیونکہ اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو جس طرح مٹی پاک ہے تو اسی طرح منی بھی پاک ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے نگلنا چاہیے، کیونکہ یہ جسم سے باہر نکل کر گندگی بن جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو منی انسان کے جسم میں بن کر پاک صاف ہوتی ہے، وہ منی انسان کے جسم سے نکل کر گندگی بن جاتی ہے، اور اسے نگلنا جسم کے اندر کئی طرح کی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اسلام نے مرد کو اپنی بیوی سے ہر جائز طریقے سے ہم بستری کی اجازت دی، پھر بھی عورت کو منی نگلنے پر مجبور کرنا بہت سے علماء کے نزدیک ناپسندیدہ، فطرت کے خلاف اور اخلاق کے منافی عمل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نافع علم عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں سکھایا اس سے ہمیں فائدہ دے اور ہمارا علم بڑھائے، آمین۔